سامعین و ناظرین، ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے حضرت محبوب الرحمن سیدنا ابو الغوث گرم دیوان علیہ الرحمہ کی زندگی کے مختصر حالات بیان کیے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ حضرت ابو الغوث گرم دیوان علیہ الرحمہ کو مشائخ چشت کی نظروں میں کیا قدر و منزلت حاصل تھی، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں کس قدر مقبول تھے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، ابتدا سے ہی اس دیار میں روحانی سلاسل میں دو سلسلے خاص طور پر نمایاں تھے۔ ایک سلسلہ سہروردیہ جس کا علم بردار خود مخدوم ابو الغوث گرم دیوان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خانوادہ تھا۔ دوسرا سلسلہ چشتیہ جس کی قیادت مانک پور کے خانوادہ حامدیہ چشتیہ کو حاصل تھی۔ حضرت ابو الغوث گرم دیوان علیہ الرحمہ کے پیر و مرشد بھی اسی خانوادے سے فیض یافتہ تھے۔ آپ کے زمانے میں مانک پور کے راجگان چشت میں دو بزرگ، راجہ سید غلام معین الدین عرف راجہ دانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بھائی راجہ سید خیر اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس علاقے میں موجود تھے۔ حضرت سیدنا مخدوم شاہ ابو الغوث گرم دیوان علیہ الرحمہ کو دونوں حضرات سے طریقہ چشتیہ کی اجازت و خلافت حاصل تھی۔ ایک مرتبہ قصبہ گوہنا محمد آباد میں راجہ سید احمد حلیم رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریب پر صاحب سجادہ سید خیر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر اس دیار کے تمام اکابر و اشراف جمع ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ مانک پور، جون پور، غازی پور کے مشائخ تشریف لائے ہوئے تھے۔ ذوق سماع کی محفل گرم تھی کہ اچانک مخدوم شاہ ابو الغوث علیہ الرحمہ معمولی لباس میں قلندرانہ شان کے ساتھ پہنچے۔ حضرت راجہ خیر اللہ رحمۃ اللہ علیہ نوازش فرماتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور چند قدم چل کر آپ کا استقبال فرمایا اور اپنی مسند پر جگہ عطا فرمائی۔ حضرت کی ایسی تعظیم دیکھ کر کچھ لوگ رنجیدہ ہو گئے۔ حضرت راجہ سید خیر اللہ صاحب کو کشف کے ذریعے ان کی بدگمانی کا علم ہو گیا اور آپ نے اہل مجلس سے مخاطب ہو کر کہا کہ اس وقت ہمارے درمیان ابو الغوث فرید ثانی ہیں، کیونکہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے آداب سلوک جو اس خانوادہ چشت میں رائج ہیں، اس کا احیاء آج تک اس خلیفہ برحق سے بہتر کسی نے نہیں کیا ہے۔ یہ ایک شمع ہے جن کی ہدایت کا نور مشائخ سلف کے خاندان کو منور کرے گا۔ یہ ایک آفتاب ہیں جن کی ہدایت کا پرتو تحت الثری سے ثریا تک اپنی حفاظت کرے گا۔ یہ قلوب العارفین ہے اور ان سے حسد رکھنے والا اللہ کا دشمن ہے۔ اس تاریخی تقریر سے معلوم ہوتا ہے کہ مشائخ چشت کی بارگاہ میں آپ کی قدر و منزلت کیا تھی اور مشائخ چشت آپ سے کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے، اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی مقبولیت کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس زمانے میں محمد خرم نامی بزرگ اس دیار میں تشریف لائے، جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ تبرکات تھے، جن میں منہ مبارک کے 2 قطعے بھی تھے۔ حضرت محمد خرم رحمۃ اللہ علیہ جس جگہ قیام کرتے، مخلوق خدا کو ان تبرکات کی زیارت سے فیض یاب کرتے۔ جب آپ ان تبرکات کے ساتھ وحدت آباد لوہرا تشریف لائے تو حضرت ابو الغوث گرم دیوان رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی شایان شان مہمان نوازی کی اور تبرکات کی زیارت سے اکتساب فیض بھی کیا۔ انہی دنوں ان بزرگ کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 مرتبہ زیارت نصیب ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا
کہ منہ مبارک کے 2 قطعوں میں سے ایک ابو الغوث کو عطا کر دو۔ لہٰذا آپ منہ مبارک کے 2 قطعے، جن میں ایک بڑا اور ایک چھوٹا تھا، لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پوری بات آپ کو بتائی تو سیدنا مرشدنا ابو الغوث دیوان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دونوں قطعے سامنے لاؤ، میں صدقے دل سے دعا کرتا ہوں جو میری قسمت کا ہوگا مجھے عطا کر دیا جائے گا۔ اس درویش نے اس بات کو قبول فرمایا اور دونوں قطعے سامنے رکھے۔ آپ نے حمد و صلات کے بعد دعا فرمائی اور اپنے حق میں فیصلے کی درخواست کی۔ اسی وقت بڑا قطعہ اپنی معین جگہ سے جدا ہو گیا۔ آپ تعظیم بجا لائے اور بڑے قطعے کو آنکھوں سے لگا کر سر پر رکھا اور قبول کیا۔ حضرت محمد خرم رحمۃ اللہ علیہ اس کرامت کو دیکھ کر آپ کے معتقد ہو گئے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت مخدوم شاہ ابو الغوث گرم دیوان رحمۃ اللہ علیہ کس بلند درجے کے بزرگ تھے اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کس طرح مقبول تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو آپ کے طلوع کا فیض عطا فرمائے، آمین۔